رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. دروازہ کھولو، ارے آگے آگے اچھی طرح آگے آگے یہ روحانی سلسلے قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سرودیہ ہو، تمام سلسلوں کی محنت کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ پاک اور ان کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کو ذات کو محبت حاصل ہے. محبت کا حصول مقصد حسب الاشرف تعالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقصود اس سے محبت کا حصول ہے. دنیاوی اغراض اور علائق کی وجہ سے انسان دوسری چیزوں کی محبت میں مبتلا رہتا ہے. دنیا کی، مال کی، دولت کی، زمینوں کی، اور بعض اللہ پاک سب کو ہم سب کو محفوظ رکھے. بعض انسانوں کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کی بجائے حق تعالی شانوں کی محبت حاصل ہو. رسول پاک حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو. یہ مقصود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عزت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ نے نعمت عطا فرماتا ہے. اللہ پاک اپنی نظر محبت سے دیکھتے ہیں تو اس کو اللہ پاک محبت کے لیے ذکر اللہ کا اہتمام، ذکر اللہ کی محنت نصیب کرواتے ہیں. غالباً حضرت صاحب رحمۃ اللہ کا شعر ہے، محبت دونوں عالم میں جا کر یہ پکار آئی. سمجھ آ رہے؟ محبت دونوں عالم میں جا کر یہ پکار آئی، جسے یاد نے چاہا اسے یاد آیا. اللہ نے جس کو چاہا ہے اس کو اللہ کو عزت کی توفیق ہوئی. محبت دونوں عالم میں جا کر یہ پکار آئی، جسے یاد نے چاہا اسے یاد آئی. اللہ کو عزت کی توفیق ان کو ہوتی ہے جن کو اللہ اپنی محبت عطا کرنا چاہتا ہے. پھر لگا رہا اس ذکر کی اصول کی رعایت ساتھ رکھے، آداب کا خیال کیا، لاپرواہی نہ کی، تو اللہ کی ذات ایسے کریم ہے وہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتے. عادت ان کی ہے تھوڑی محنت پر زیادہ عطا کرتے. اگر یہ محبت حاصل نہیں ہو رہی تو دل کو ٹٹولو، کہاں خرابی ہے، کہاں سے نقصان ہو رہا ہے، کیوں حاصل نہیں ہو رہی، توفیق نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی. جب فکر سے اور غم دکھ کے ساتھ اس کی تلاش کریں گے کہ یہ چیز حاصل کیوں نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ پتہ چل جائے گا کہ فلاں کا خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی. ان خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی وہ نیت کی خرابی ہے. جیسے ابھی یہ بیان پڑھ رہے تھے کہ بعض لوگ بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کے ذریعے کو مقدمے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ تعویذ دیتے ہیں، تعویذ لے لیا کریں گے، اس لیے بیعت ہو گئے کہ کبھی ضرورت پیش آئی کوئی بچوں کی شادی کی، کہیں سے شادی کروا دیں گے. اس قسم کی دنیاوی اغراض یہ جو ہے انسان کو اس حقیقت سے محروم رکھیں گی. یہ چیزیں کوئی نہیں.
ٹھیک ہے شیخ سے دنیا کی دعا کرواؤ تعویذ بھی لے لو، لیکن اس غرض سے بیعت ہونا ٹھیک نہیں۔ غرض صرف ایک ہونی چاہیے کہ میں اس لیے بیعت ہو رہا ہوں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اور خوش ہو کر مجھے اپنی محبت نصیب فرمائے، بس یہ ایک ہی نیت ٹھیک ہے۔ ان نیتوں کے ساتھ ایک اور خراب نیت، اس لیے تعلق کرنا تاکہ خلافت مل جائے۔ میرے ابا جان پیر صاحب تھے، میں اپنے باپ کے مریدوں کو سنبھالوں گا، یہ بھی محروم رہے گا۔ اس لیے حضرت دہلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایسے لوگ بھی محروم رہتے ہیں جو پیر بننے کے لیے بیعت ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے ایک آدمی بیعت ہو رہا ہے، پوچھا بھی تم کیوں بیعت ہو رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں اس لیے بیعت ہو رہا ہوں، آپ ولی ہیں، میں بھی ولی بن جاؤں، مجھے بھی ولایت نصیب ہو جائے۔ اور بھائی ولایت تو ہمارے پاس بھی نہیں، تو ہم کہاں سے دیں گے آپ کو؟ ہمیں رونا دھونا آتا ہے، انشاءاللہ وہ رونا دھونا آپ کو مل جائے گا۔ یہ رونا دھونا مل جائے یہی بڑی ولایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رونا آیا کرے، اپنی پستیاں، اپنی خرابیاں، اپنے گناہ، اپنی غفلتیں، اپنی کوتاہیاں یہ سامنے آنا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ کی ذکر سے اور صحبت سے ایسا ہوتا ہے۔ پہلے انسان اپنوں کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا رہتا ہے، لیکن جب اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتی ہے تو حقیقت کھلتی چلی جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میری یہ خرابیاں، میرے اندر یہ عیب ہے، میرے یہ گناہ ہے، یہ حقیقت کھلتی چلی جاتی ہے۔ جس ذکر کرنے والے پر یہ حقیقت کھلے گی وہ حقیقت تک پہنچ جائے گی، اور جس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ میں تو بزرگ بن رہا ہوں، میں تو ایسا ہو گیا ہوں، اب لوگوں کو میرے پاس آنا جانا چاہیے، لوگوں کو میری توجہ کرنی چاہیے، جس کو یہ خیالات آ رہے ہیں یہ خیالات علامت ہے کہ یہ حقیقت سے بالکل خالی رہ گیا ہے۔ یعنی بڑا بننے کے لیے بیعت ہونا، ذکر کرنا، محنت کرنا، اس بڑا بننے کی خرابی نیت کی وجہ سے یہ آدمی اللہ کی محبت تک نہیں پہنچے گا۔ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے جو بیعت ہوگا کہ میں مٹ جاؤں، شہرت کا جذبہ ختم ہو جائے، لوگوں کے رجوع کا خیال ختم ہو جائے، ان جذبوں سے جو بیعت ہوگا اس کو صحیح معنی میں اللہ پاک کا تعلق اور ان کی ذات عالی کی محبت نصیب ہو۔ حضرت بلے شاہ کا میں سنایا کرتا ہوں، آپ کو سنا دوں؟ لمبی بات تو نہیں کرنی لیکن مقصد کی بات کہہ دیں۔ لوگ تو سوچتے نا لوگوں میری شہرت ہو جائے، یہ بڑے اللہ کی بڑی ہے، بڑی اونچی ہستی ہے، بڑی کرنی والے ہیں، کرنی والے کہتے ہیں پنجابی میں، بڑی کرنی والے ہیں، شہرت ہو جائے، ان کے دم سے ایک دم سے ہیپاٹائٹس سی ختم ہو جاتا ہے، فلاں چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اہل حقیقت ہے، اللہ کی عظمت دل میں جن کے آ چکی، وہ اپنے آپ کو مٹانے کو پسند کرتے، شہرت کو پسند نہیں کرتے۔ بلے شاہ کہتے ہیں چلو بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، انے سمجھو سارے حافظی ہیں، سارے نابینا، چلو بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت ایسی جگہ جائیں جہاں سارے اندھے ہوں، حقیقت کو جان نہ سکے، اگرچہ اللہ سے تعلق حاصل ہو چکا، لیکن ایسی جگہ جا کے رہتے ہیں جہاں لوگ نہ جانیں کہ یہ سید ہے، یہ ولی ہے۔ سید حضرت بلے شاہ سید ہے نا، اس وقت کہتے چلو بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ اس لیے اپنے آپ کو مٹانے
اپنے آپ کو غیر مشہور کرنے، سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہونے کے لیے بیعت ہونا، یہ نیت کرنے والا تھوڑی محنت سے بھی اللہ تک پہنچے گا۔ نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت پہلے صحیح ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ جتنی غلطیاں ہمارے اندر ہیں، نیت کی خرابیاں ہیں، محنت کی خرابیاں ہیں، توجہ دھیان اہتمام نہ کرنے کی خرابی ہے کہ ذکر کو ثانوی حیثیت دے رکھی ہے، وقت مل گیا تو کر لیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ذکر کے لیے وقت متعین کرو، اس وقت میں نے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، یہ نہیں جب وقت ملا کر لیا، یہ ثانوی حیثیت میں جائے گا، عدم اہتمام کی وجہ سے ذکر کی برکات سے محروم ہوگا۔ اہتمام چاہیے، اور ایسی نیتوں سے پکی توبہ کرنی چاہیے، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہو جائے۔ اللہ پاک تو بندوں کو توبہ کی طرف خود کھینچتے رہتے ہیں، آئیں جھکیں معافی مانگ لیں، میں ان کو معاف کر دوں۔ اس لیے مایوسی کی بات کوئی نہیں۔ اس پر بھی ایک شعر یاد ہے، آج آپ کو شعر ہی سنانے کا ارادہ تھا، بات اور چل چکی، شعر یاد ہے ابھی دعا کرو میں صحیح سنا بھی سکوں، کہیں شاعروں کی روح ہی نہ تڑپاتی رہے۔ اللہ مایوس نہ ہوں اہل زمیں اپنی خطا سے، پہلا مصرع، مایوس نہ ہوں اہل زمیں اپنی خطا سے کہ تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ اللہ کسی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن جب وہ بے قرار ہو کر بے چین ہو کر روتا دھوتا اللہ کے سامنے، اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا۔ دوبارہ سنو، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے کہ تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ مضطر کہتے ہیں بے چین، جو اپنے گناہ سے بے چین ہوا پڑا ہے کہ کس طرح معاف کر دے مجھے، اتنا بے چین ہو جانا کہ مایوسی ہو، یہ شرعاً جائز نہیں۔ رحمت سے نا امیدی ہونا یہ صحیح نہیں، غلط طریقہ ہے۔ ایک اللہ والے سے خطا ہو گئی، بہت ہی پریشان ہو گئے، جتنے اونچے درجے کا ہوا اتنے پریشان بھی ہوگا، لیکن زیادہ ہی پریشان ہو گئے۔ آبادی چھوڑ کر جنگل کی طرف آ گئے کہ صحرا میں جا کے روتا ہوں۔ جا رہے تھے رستے میں دیکھا ایک دروازہ کھلا، ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو ڈانٹ رہی ہے، غصہ عورت کو آیا ہوا۔ جب ماں کو بھی غصہ آتا ہے تو خدا کی پناہ زیادہ غصہ آتا ہے۔ ایسے حکم ہے کہ ماں کو چاہیے بچوں کو بد دعا نہ دیا کرے، کسی کو تو بد دعا لگ سکتی ہے، تو بچے کو برا بھلا کہہ رہی ہے، کہتی کہتی اس کو دھکا دیا، گھر سے باہر نکال دیا بچے کو۔ بچہ بھی غصے میں بڑبڑ کرتا ہوا چلا گیا، وہ بھی ماں سے ناراض، اس کو غصہ چڑھا ہوا، بڑبڑ کرتا جا رہا وہ بھی۔ تھوڑی دور جا کر پھر واپس آ گیا، پھر اپنے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا۔ چھوٹا بچہ تھا، بیٹھا ہے تو لیٹ گیا، لیٹا تو نیند آ گئی، سو گیا۔ اللہ ماں کا دل بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ ہونے لگا بچے کے بارے میں، اس نے دروازہ کھولا، اللہ بچے کو دیکھا تو وہ نیند میں سویا ہوا، وہ تڑپ گئی، اس کو اٹھا لیا، بڑا پیار کیا اس کے ساتھ، حالانکہ بچے نے بھی معافی نہیں مانگی، بڑا پیار کیا، اور کہتی ہے دیکھو اصل تو میری فطرت تمہارے ساتھ یہ ہے
اتنی محبت تیرے ساتھ ہے تو مجھے تنگ بہت کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اس لیے میں تو سے ناراض ہوئی تھی، لیکن معافی مانگے بغیر ہی بچے کو اٹھا کر بہت پیار کیا اور اندر لے گئے۔ جو بزرگ جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے اپنے گناہ کی وجہ سے، وہ کہتے مجھے سبق مل گیا کہ میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں، بچے کو ماں کا دروازہ ہی لے کر بیٹھا ہے، وہی آ کے سکون ملا ہے، بس اللہ کا دروازہ کھلا جہاں بھی ہو میں معافی مانگتا ہوں، مجھے اللہ معاف کر دے۔ ایسے کیا، اللہ نے دل کو پاک کر دیا بندوں سے۔ تو اللہ پاک تو بندوں سے توبہ کرانا چاہتے ہیں، وہ اسباب پیدا کرتے رہتے ہیں توبہ کے، کبھی کسی کو پریشان کر دیا، کبھی کسی کو بیمار کر دیا، کسی کو بے چینی میں مبتلا کر دیا، تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھ سے دور ہونے کی بجائے قریب آئے۔ معافی مانگنے میں اس کو معاف کر دوں۔ جیسے شفیق باپ مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، بچوں کو برا بھلا بھی اپنے لڑکوں کو کہتا ہے، لیکن دل کے اندر ایک چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے یہ معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں، ٹھیک ہو جائے۔ کسی باپ کے دل میں کبھی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے، پھر سے دور ہو جائے۔ سخت کہتے ہوئے بھی دل میں ایک پنہانی خفی امید ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیدھا ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ اور اللہ کے ہاں بندوں کی محبت اس سے لاکھوں درجے زیادہ ہے۔ حدیث میں جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ بندوں کے ساتھ اللہ کو پیار ہے۔ اور لکھتے ہیں حضرات محدث 70 ماؤں سے مراد ایک 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے عربی پڑھنے والے جانتے ہیں ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ مشرکوں منافقوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے کہ اگر 70 بار بھی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں گے اللہ ان کافروں کو مشرکوں کو ہرگز معاف نہیں کریں۔ تو وہاں لکھا 70 سے بعد 70 کا عدد نہیں کہ 72 دفعہ مانگے تو معاف کر دیں گے، مشرک کی معافی نہیں ہے۔ 70 پر کثرت ہے کہ جتنی بار مرضی معافی مانگے، مشرک کافر رہتا ہوا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو عذاب ہوگا۔ اسی طرح سے یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ کو بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے۔ 70 سے مراد دنیا بھر کی مائیں ہو جائے، اس سے کروڑ گنا ہو جائے، لیکن ماؤں کا پیار وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو بندوں کے ساتھ اللہ کو ہے۔ تذکر ہے کہ ساری نیتیں اور ذکر کے راستے میں خرابیاں، ان تمام سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ سے معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ مایوسی کی بات نہیں، کبھی ہم ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ خام خیالی اور غلط خیال ہے، صحیح نہیں۔ اللہ معاف کرنے کے لیے بندوں کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی جھکے صحیح، ہم نواز دیتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم، علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، ورنہ ہم تو کرم اور رحمت کرنے کے لیے متوجہ ہیں، کوئی مانگنے والا نہیں، کسی کو منزل تک پہنچائیں، کوئی منزل کی طرف چلنے والا نہیں۔ اللہ کو بندوں سے شکایت ہے کہ میں ان کو کامیاب کرنا چاہتا ہوں، منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے، تو اللہ تو بندوں کو خود کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ذکر اگر صحیح معنی میں کریں گے، پابندی کے ساتھ اور صحیح نیتوں کے ساتھ، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور راضی ہو کر اپنی محبت نصیب فرما دے، اور کوئی نیت نہ ہو، انشاءاللہ یہ اس منزل تک ضرور پہنچے گا۔ ایک اور مغالطہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ شیخ بتائے ہوئے اذکار کا تو اہتمام نہیں کرتے، کتابوں میں پڑھ لیے اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ، ان کو پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی فیض سے محروم ہوتے ہیں۔ پہلے شیخ جس راستے پر چلا رہا ہے نا، اس راستے پر چلو، وہ راستہ جو ہے آسان ہوگا،
یہ زیادہ ثواب لینے کے لیے یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، فلاں نے بتا دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں کتاب میں، فلاں سالے میں، سب یہ سلسلے صحیح نہیں۔ وہ کرو جو تمہارا مربی کہتا ہے، پھر انشاءاللہ منزل آسان ہوگا۔ ایک بزرگ مولانا محمد پرتاپ گڑھی، ان کا ایک شعر ہے، سنا دوں۔ جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو مشکل دیکھا ہے۔ سن بھی رہے جی؟ ہم ایک راستہ اختیار کرتے یہ پڑھ لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں۔ جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو مشکل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے۔ اصل کہتے ہیں آسان ترین، شیخ انگلی کی پکڑ کر آسان ترین راستے سے جلدی پہنچا دیتا ہے۔ اپنی تجویزوں سے والوں کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ کرو جو تمہارا شیخ کہے، اس طریقے سے چلو جس طرح وہ چلانا چاہتا ہے۔ اپنے ارادے، اپنے خیالات، اپنی تجویزیں چھوڑ دو تو انشاءاللہ منزل مل جائے گی، کیونکہ یہ طریقہ صحیح طلب کا ہے۔ بیٹھو کا مقصد یہی ہے کہ اصلاح ہو، اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، تو تبھی ہوگی جب جس سے بیٹھو اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارو، اس تربیت کو قبول کرو، اس کی اصلاح قبول کرو، اس طرح کرو جس طرح وہ کہتے، وہ پڑھو جو وہ پڑھاتے۔ ٹھیک ہے؟ جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو مشکل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے۔ اللہ، شعر اور بھی ہیں، ارشاد تو بجائے کر ذکر نماز سے پہلے کرنے کا خیال ہے انشاءاللہ العزیز۔ چلو بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، بہت سادہ تھا شاعر ہے، مزاحیہ شاعر ہے، لیکن یہ شعر اس نے سادہ تھا لیکن بہت اچھا کہا۔ ہاں جی، سنا دوں؟ اس سے میرے مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ محبت اصل چیز ہے، اس لیے سنا رہا ہوں شعر۔ حصول محبت اصل چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا نام لبوں پر آئے، ان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے اس تنے پٹے ایک لگا کر خطبہ جمعہ اور واعظ وغیرہ فرمایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک مائی صاحبہ نے حضور کو لکڑی کا ممبر بنا دیا، یہ لکڑی کا ممبر رکھا ہے۔ آپ نے ممبر پر خطبہ پڑھا، بیٹھے ہی ہیں، اللہ، وہ کھجور کا تنا وہ رونے لگ گیا، لکڑی کا تھا نا، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، اتنا رونے لگ گیا کہ حضور نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ حضور اس کے پاس گیا، اس سے پیار کیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، جیسے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جس طرح بچہ رونے میں خاص موقع پر جب ماں پیار کرنے لگتی ہے، ہٹکورے برتا نہیں، ہٹکورے، وہ پھر اس طرح رونے لگ گیا۔ پھر آپ نے اس کو تسلی دی، تسلی بڑی عجیب دی تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ فرمایا میں تجھے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ چنانچہ وہی دفن کیا گیا ریاض الجنہ میں۔ حضور نے فرمایا
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے، یہ اسی طرح اٹھا کے جنت میں رکھا جائے، اس کو وہیں دفن کیا گیا، اسی طرح اس حصہ زمین کے ساتھ وہ تنا بھی حضور کی پیش رو گئی اور بعد ایک گھر جنت میں جائے۔ تو اللہ رسول کی محبت اصل چیز ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ذکر اذکار محنت بیعت یہ کو جو چیزیں ساری اس نیت سے کرنی چاہیے کہ اللہ میاں آپ راضی ہو جائیں اور مجھے اپنی محبت نصیب فرما لیں، اپنے رسول پاک کی محبت نصیب فرما لیں۔ 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھی۔